حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنا خواب بھی سنایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خواب جو ہے نبی کا خواب خاص طور پر یہ وحی کا 46واں حصہ کہلاتا ہے۔ نبی کا خواب تو ایسا جیسے کہ وحی، اس میں بعض اوقات جو ہے وہ سیدھی سیدھی اور صاف صاف نظر آتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں اور تمہاری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، فانظر ماذا تری، اور بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت افعل، رب ابا کر گزریے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ یعنی بالکل جو خواب دیکھا ڈائریکٹ وہی۔ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے خواب دیکھا جو براہ راست وہ نہیں تھا، لیکن اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو جنگ احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جو تلوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے آگے کے کونے جھڑ گئے۔ فرمایا کہ یہ ہمارے صحابہ میں سے چند کی شہادت کے بارے میں خواب ہے کہ ان کی شہادت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے صحابہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کی قمیض پوری ہے، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی بڑی، کسی کی چھوٹی، مختلف قمیض ہے، لیکن عمر کی قمیض سب سے لمبی ہے، اتنی کہ وہ پیچھے بھی لٹک رہی ہے، پھر زمین پہ لگی ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ یہ قمیض کسی کی چھوٹی، کسی کی بڑی، اور حضرت عمر کی اتنی لمبی، تو یہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے لیے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس قمیض سے مراد میرے صحابہ کا دین اور ان کا علم ہے۔ عمر کا دین، عمر کا علم، سب صحابہ سے لمبی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمیں آپ کو یہ بتایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا۔ چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ، چھوٹی بچی، اس کو گود میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی بولنے کے سمجھنے کے قابل ہوئی ہے یا ہوا ہے، اور رشتے داروں کے سامنے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ ٹیتھ کہاں، ٹیتھ، انگلی واہ 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 کتنا اچھا، دیکھو ٹیتھ، سبحان اللہ۔ پھر بولتے ہیں آئی کہاں، آئی، وہ بچہ بچی یہاں ہاتھ رکھتے، اچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی توتلی زبان میں کہتے ایئر، بہت خوش ہوتے ہیں، تعلیم جاتے ہیں، واہ واہ میرا بچہ ماشاء اللہ بہت خوش ہے۔ اور دین کی معلومات، وہ بڑے بڑا آدمی جو ہے وہ نہ اس کو پہلے والدین نے سکھایا، نہ اس نے بچپن لڑکپن جوانی میں اس کی کوشش کی کہ اس کو سیکھنا چاہیے، اور بڑھاپے میں تو بیچارہ اب کسی قابل رہا ہی نہیں۔ اور یہ میں بات بے دین لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، جو دنیا دار ہیں جن کو میں دین والوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کرتا ہوں، مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں وقت گزارتے ہیں، جب مسجد سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سروں پر گناہوں کی گٹھری رکھی ہوتی ہے۔ کوئی تربیت نہیں ہوئی نا بچپن سے، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتے رہے، مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے آداب کے خلاف کرتے رہے، مسجد میں بیٹھ کر وہ حرکت کرتے رہے جس سے گناہوں کی پوٹلی بڑی سے بڑی ہوتے ہوتے گٹھری بن جاوے۔ اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے، اس کو خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس پر لانا چاہیے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ اردو بازار میں جائیں گے نا
تو وہاں کیلنڈر ملتے ہیں. کون سے؟ جس پہ تاریخیں لکھی ہوتی ہیں، وہ جس میں آپ کو کاغذ لگانا پڑتا ہے، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، جمعرات، جمعہ، ہے نا جی. مہنگی چیز نہیں ہوتی. 2 قسم کے لے لیجئے، ایک انگریزی ایک اسلامی، دونوں اپنے گھر میں لگا دیجئے. دفتر والے اپنے دفتروں میں لگا دو، اور روزانہ اس کی اسلامی تاریخ خود بدلو. اب فکر رہے گی کہ آج چاند نکلا کہ نہیں نکلا، چاہے وہ جمادی الاولیٰ کا ہو. اب دیکھو یہ جمادی الاولیٰ، کتنے لوگ، بڑا بڑا آدمی. جمادی الاول نہیں ہو سکتا. جمادہ یہ مؤنث لفظ ہے، لہذا اس کے ساتھ جو اول یا ثانی یا آخر لگے گا وہ بھی مؤنث لگنا چاہیے. تو جمادی الاولیٰ، جمادی الاول نہیں، اور جمادی نہیں، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ مؤنث ہو گیا نا. ربیع الاول وہ مذکر ہے، ربیع لفظ، ربیع کا لفظ مذکر ہے. ربیع الاول، ربیع العالی، ربیع الاخر یا ربیع الثانی وہ چلے گا. خیر، عرض کر رہا تھا کہ اب ربیع الاول کے علاوہ ربیع الاخر، ربیع الثانی جو ہے اس کی بھی چاند کی فکر رہے گی کہ پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ کل تاریخ بدلنی ہے. جہاں کہیں لکھنے کا موقع ہے اور اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اپنی یادداشت لکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کا نظام بنا رہے ہیں، آپ اپنی ڈائری میں لکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا دفتر ہے، اس کے واؤچر استعمال کر رہے ہیں، تو لکھیے. کیا تاریخ ہے آج؟ 22 ستمبر 2017، یکم محرم 1400. ہاں ابھی آج کل وہ آئی ہوئی نا، بہت SMS آئے ہوئے ہیں، اس لیے سب کو پتا ہے 39 شروع ہو گیا. اللہ اکبر. دوستو ایسا کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ، فائدہ ہوگا. اسی نیت سے کریں کہ جس تاریخ کو اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے صحابہ نے، نیک لوگوں نے ہمیشہ استعمال کیا، میں بھی اس کو استعمال کروں گا. انگریزی مہینے، شمسی مہینے بیکار، یا میں اس کو وہ گناہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے یہ چھوٹ رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ، آج کا سورج دیکھ کر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ آج 22 ستمبر ہے؟ 22 ستمبر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن آج کا چاند دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور جیسے جیسے چاند بڑھے گا ویسے ویسے مہینہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مہینہ بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے گھٹتا جائے گا آپ کو اندازہ مہینہ گھٹتا جا رہا ہے. سورج کو آپ روزانہ دیکھیے گا انشاءاللہ اسی طرح ہوگا، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. وہ جو جنگل میں وہ کیا کرے گا؟ تو چاند سے حساب رکھے گا نا. اسلام ایسا مذہب ہے، وہ صرف پڑھے لکھوں کا، PhD لوگوں کا مذہب نہیں ہے، سب کا مذہب ہے. جو نہ ان پڑھ ہو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ آج پہلی تاریخ چاند نظر آیا تھا. اور اگر چاند نظر نہیں آیا ہے تو ان پڑھ اور جاہل سب برابر ہے، کبھی نظر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں. وہ تو کل پتہ چلے گا کہ تھا یا نہیں تھا جب چاند نظر آئے گا. تو الحمدللہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، ہم نے چھوڑ رکھا ہے. کوشش کیجئے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس نیت سے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کی، اور اللہ کے ہاں سے یہ 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، پھر آگے رجب، شعبان، رمضان، پھر آگے شوال، ذی الحج، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں. اور جب آپ اس کے آگے لکھیں گے نا، ہے لکھتے نا ہجری کے لیے، ہے، ہاں تو ہے لکھتے ہوئے یاد آئے کہ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی قربانی کی ہے. جان کی قربانی اتنی بڑی نہیں ہے، مال کی قربانی اتنی بڑی نہیں ہے، گھر چھوڑنے کی قربانی بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہجرت کی تھی، کہ اللہ کے پسندیدہ گھر کی جس کے ساتھ جذبات وابستہ تھے، ان جذبات کی قربانی کر رہے تھے. باہر نکل کر کہہ رہے مکہ مکرمہ کی طرف پیچھے مڑ کر کے، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے اندر رہنے والے مجھے تیرے اندر رہنے نہیں دیتے. جان مال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ جان لے لی، ایک دفعہ مال لے لیا، ایک دفعہ گھر چھوڑ دیا. اور جذبات کی قربانی، اس میں روزانہ آدمی مرتا ہے، روزانہ جیتا ہے، لمحہ لمحہ مرتا ہے، لمحہ لمحہ جیتا ہے. تو اس واسطے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اس کو اختیار کریں گے تو روزانہ کیلنڈر بدلتے ہوئے آپ کو ثواب تو مل رہا ہوگا نا. اور جب ہجری کا ہے لکھ رہے ہوں گے
تو یاد آئے گا کتنی بڑی قربانی میرے نبی نے دی ہے. میں بھی تو ان کا امتی ہوں نا. مجھ سے یہ چیز چھوٹی سی، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، ٹی وی نہیں دیکھیں گے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے. اصل ہجرت کہاں ہے پتا ہے نا آپ کو؟ اصل ہجرت حدیث میں آتا ہے گناہوں سے ہجرت ہے. اصل ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اصل ہجرت ہے. تو جب یہ ہر روز ہجری لکھ رہے ہوں گے تو یہ خیال آئے گا مجھے بھی گناہوں سے ہجرت کر لینی چاہیے. بہت ہو گیا اللہ، زندگی کے 40 سال ہو گئے، زندگی کے 25 سال ہو گئے، زندگی کے 35 سال ہو گئے. اللہ اب تک اسی طرح شیطان مجھ سے کھیل رہا ہے، ایسے جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں. مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ نہیں چاہتے اس کو کرنا، مجھے پتہ ہے میں آپ کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ شیطان ایسا بہکاتا ہے، شیطان ایسا چاروں طرف سے میری نگاہوں کو بند کر دیتا ہے کہ میں پھر آپ کے حکم کو توڑ کر گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہوں. ہر دفعہ جب یہ لکھ رہے ہوں گے نا یہ جاتا ہے. اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك بحق وبحي وبك اللهم اجعل حبك احب الينا من سنة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.